مشاہدۂ جمال مشاہدۂ جمال ثانے کے لیے حرام محل اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ حرام میں مشاہدۂ جمال ثانے ہوتا ہی نہیں، وہاں محض نفسانیت اور بہیمیت ہی ہوتی ہے۔ پر جو لوگ امردوں اور نامحرم عورتوں کو گھورتے ہیں اور دعویٰ مشاہدہ جمال حق کا کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے ایک مغالطے کا جواب دے دیا، ایک مغالطے کا جواب دے دیا۔ مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو یا نابالغ بچوں کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صنعت اور اللہ تعالیٰ کی اچھی چیزیں پیدا کرنے کا ہمیں علم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے کمالات کو ہم دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں عورتوں میں اور بچوں میں، ہم وہ کمالات دیکھتے ہیں۔ بھائی یہ حرام، یہ ناجائز۔ کمالات میں حرام چیز کا دیکھنے کی اجازت نہیں۔ حلال چیزیں کم ہیں، حلال چیزیں بہت موجود ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے کمالات دیکھو۔ حرام چیز میں کمال دیکھنے کا ہرگز کوئی ارادہ نہ کرے، یہ بالکل حرام اور ناجائز۔ جی ہاں، اور ان میں حقیقت میں کمال کوئی ظاہر ہوتا ہی نہیں، ان میں تو ان کی اپنی نفسانیت، ان کی عقلیں خرابی، ان کی اپنی خواہشات صرف وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ عورتوں میں بچوں میں ان کے اپنے جو حالات ہیں، ان کے اپنے جو ذاتی خیالات ہیں، ان کا اپنا جو ذاتی تعلق ہے، صرف وہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کمالات ظاہر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے کمالات دیکھنے کے لیے صرف حلال چیزوں کو دیکھو۔ بیوی موجود ہے، بس بیوی کو دیکھو، اپنے بچے ہیں، اپنے ماں باپ ہیں، اپنے رشتے دار ہیں جو محرم ہیں، جن کو دیکھنا جائز ہے، ان میں کمالات جو نظر آئیں بس ٹھیک۔ ان کے علاوہ حرام موقع میں کوئی اللہ تعالیٰ کے کمال نہ دیکھو، یہ دیکھنے جائز نہیں۔ جی ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیوں کیا ایسی چیزوں کو جن کو دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے؟ اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، بہت سے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ آتش کرا بسوزد گر بور لہب نہ باشد، آتش کرا بسوزد گر بور لہب نہ باشد۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جہنم، اگر ابو لہب نہ ہوتا تو آگ میں جاتا کون؟ ابو لہب نہ ہوتا، گناہ کرنے والے نہ ہوتے، کافر نہ ہوتے تو آگ جہنم تو بیکار ہو جاتی، وہ تو بیچاری بجھ جاتی، اتنی آگ جلائی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے پیدا کیا، آگے اختیار دے دیا، اچھے کرو تو جنت میں جاؤ، برے کرو دوزخ میں جاؤ۔ اختیاری کاموں میں کسب انسان کرتا ہے، ارادہ خلق اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ کسی نے اب مسجد میں آنا ہے تو اس نیت سے قدم اٹھائے گا کہ میں مسجد میں چلا جاؤں، بس
یہ قسم ہے، قسم، اسی پر ہی ثواب اور عذاب ہے۔ اور اگر سرنے کی طرف پاؤں اٹھائے گا تو اس میں عذاب ہوگا، پاؤں اٹھانے کے بعد آگے چلنے کی قوت، پاؤں کا چلنا، قدم چھوٹے بڑے، رگوں کا سکڑنا، رگوں کا پھیلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی خلق سے ہوتا ہے، ان کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جیسا کوئی کسب کرے گا ہم اس کے مطابق خلق کر دیں گے۔ اس نے برا کسب کیا ہم سزا دیں گے، اس سے اچھا کسب کیا ہم نعمتیں دیں گے۔ اس لیے اختیاری کاموں میں بھی کسب انسان کے اختیار میں ہوتا ہے اور خلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جو غیر اختیاری کام ہے ان میں ہمارا کوئی کسب ہوتا ہی نہیں، اس لیے نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ برے خیالات ہوں نہ دیکھو، نہ توجہ کرو، نہ سوچو۔ اچھے خیالات ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ دل میں اچھی اچھی باتیں آتی ہیں، بس ان میں ثواب و عذاب اصل نہیں ہے، شکر کرنے کی وجہ سے ثواب ہو جاتا ہے۔ یا برے خیالات ہیں ان میں غور کرنے لگ جائے، پھر قصداً سوچنے لگ جائے، پہلے تو غیر اختیاری آئے پھر قصداً ان کو سوچنا شروع کر دیا، اب عذاب ہوگا۔ تو ہمیشہ ثواب اور عذاب قسم سے ہوتا ہے، اپنے اختیار سے ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ ہمارے اپنے ارادے کے بغیر نہ ثواب نہ عذاب، نہ ثواب نہ عذاب۔ ارادہ کرو گے پھر ثواب ہے، ارادہ کرو گے تو پھر عذاب ہے۔ اب نہ ارادہ کریں، ہم اگر بچنا چاہتے ہیں آگ سے، ہم ارادہ نہ کریں، ہم قسم نہ کریں تو آگ سے بچ جائیں۔ جی اور جنت میں جانا ہمارے اختیار میں، اس درجے میں کہ نیکی اختیار میں دے دی، حکم بتا دیے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ نبی اتنے بھیج دیے، 1,24,000 نبی بھیج دیے بتانے کے لیے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اس کے بعد کہ ہم نہ کریں نیک کام، یہ ہماری اپنی غلطی، یہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ اگر ہم نے راحت لینی ہے تو پھر نیک کام کریں، دنیا میں بھی راحت آخرت میں بھی راحت، دنیا میں بھی چین آخرت میں بھی چین۔ کان میں ایک آواز پڑ گئی تھی کوئی گانے کی کہ اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے۔ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے۔ اس کا جواب مجھ سے پوچھے آ کر کہ یہ بے پردگی چھوڑ دو، یہ گانے چھوڑ دو، یہ گناہ چھوڑ دو، دنیا میں بھی چین آخرت میں بھی چین۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے یعنی دین پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی چین حاصل ہو اور مرنے کے بعد بھی چین لینا ہے تو دین اختیار سے، اختیار سے کیا گناہ، دن رات گانے اور باجے اور سنمے اور تھیٹر یہ چلتے ہیں، اور پھر کہتے چین نہ ملا تو کہاں جائیں گے۔ تو چین لینے کے لیے ہم سے پوچھو نا راستہ، ہم تمہیں راستہ بتائیں، ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے چین کیسے ملتا۔ چین بھی ایسا ملتا ہے کہ دنیا میں بھی چین، مرنے میں بھی چین، قبر میں بھی چین، آخرت میں چین، قیامت میں چین، پرسرات پر چین، نیکی سے پچھلے گناہوں سے توبہ کرو، آئندہ گناہوں سے بچو، بس دین کے مسائل پوچھو، عمل کرو، چین ہی چین ہے، چین ہی چین ہے، دنیا میں بھی چین ہے، آخرت میں بھی چین ہے۔ تو پہلے اپنا گانا تو چھوڑو، گانا گا رہی ہے اور کہتی چین نہ ملا تو کیا کریں گے، مر کر بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے۔ ہم سے پوچھو نا تو کدھر جائیں گے، ہم بتائیں گے آپ کو۔ اللہ نے نبی بھیجے ہیں یہی بتانے کے لیے کہ چین کیسے ملتا، دنیا میں بھی قبر میں بھی، مرنے کے بعد بھی چین اگر ملتا ہے
تو دین کی وجہ سے ملتا ہے، بغیر دین کے کوئی چین نہیں ملتا۔ اس لیے اگر کوئی چین لینا چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں تو دین لے لے، دین لے لے، دین لے لے۔ اللہ تعالیٰ توفیق۔ آمین اللہ